اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 66۔ وقضینا، اور یہ کاف ضاد اور یا قضا، قضائے الہی کا مطلب ہے فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنا۔ وقضینا، اور یہ نا ہم، اور ہم نے فیصلہ، وقضینا، اور ہم نے فیصلہ بھیجا، اور ہم نے فیصلہ بھیجا الیہ، الی طرف، اور ہی اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، اس ہی اس اور کی طرف ذالک، وقضینا الیہ ذالک، ذالک اس، امر، حکم، بات، انا کے، دابر کا مطلب ہوتا ہے جڑ، انا دابر جڑ، ہؤلاء ان سب کی، انا دابر ہؤلاء، مقطوع کا مطلب ہے مقطوع، کاٹ دی جانے والی، مقطوع، فیصلہ یہ تھا انا دابرہ کہ جڑ کاٹ دی جائے، ہؤلاء ان سب کی، مقطوع کاٹ دی جائے، مصبحین صبح، مصبحین یا سکون اور نون جمع مذکر، یعنی کہ جو سب مصبحین صبح کرنے والے ہیں، صبح کرنے والے، یعنی جن پہ صبح آنی ہے ان سب کی جڑ کاٹ دی جائے، یعنی جن پر صبح آنی ہے ان سب کی جڑ کاٹ دی جائے۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ بھیجا، یہ نا ہم، اور یہ قضا فیصلہ، یہ نا ہم، الیہ اس کی طرف، ذالک مطلب یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ ہے اس امر کا، ذالک الامر، اس امر کا، اس بات کا، انا کہ دابر جڑ، ہؤلاء ان سب کی، مقطوع کاٹ دی جانے والی، مقطوع مصبحین، وہ جو کن کی جڑ کاٹی جائے گی، جو کہ صبح کرنے والے ہیں ان لوگوں کی، انا دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ بھیجا، وقضینا فیصلہ بھیجا، اور ہم نے فیصلہ بھیجا، فیصلہ قضا
قضینا، اور ہم نے فیصلہ بھیجا اس کی طرف، یہ الہ طرف اور ہی اس کی، الیہ ذالک اس ذالک الامر اس بات کا، فیصلہ اس بات کا تھا کہ انا جڑ، انا دابرہ جڑ ان سب کی، اولائی فیصلہ یہ تھا، انا دابرہ کے جڑ کاٹ جائے ان سب کی، کاٹ دی جائے، مقطوعن مقطوع مقطوع مقطوعن کن کی جو صبح کرنے والے ہیں، مصبحین صبح ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 67۔ وجا اور جا آئے اہل المدینہ شہر والے، مدینہ کا مطلب شہر والے، اور آئے شہر والے، یستبشرون واو سکون جمع مذکر، یا وہ، اور وہ سب، یہ سب، یہ باشین را بشیرہ یبشرو، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، تو وہ سب خوش ہوتے ہوئے آئے، وہ سب خوشیاں مناتے آئے، وہ سب خوشیاں مناتے آئے، وہ سب خوش ہو رہے ہوتے، خوش ہوتے آئے، یعنی کہ جو شہر والے تھے وہ سب خوشیاں مناتے آئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں، نوجوان لوگ جو کہ بہت خوبصورت ہیں، تو وہ سب شہر والے بہت خوش ہو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے،
کہ وہ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان جو فرشتے تھے وہ خوش شکل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وجاء اور وجاء اور آئے شہر والے، اہل المدینہ یستبشرون خوشیاں کرتے ہوئے۔ اصل میں یہ ہے با شین اور را، باشرہ یبشرو، تا یہ اس کا باب ہے۔ یستبشرون، یہ واو سکون اور نون جمع مذکر، یہ یا وہ اور یستبشرون تبشرون کہ وہ آئے خوشیاں مناتے ہوئے۔ اس کا باب صرف یہاں پہ یاد دہانی کے لیے کہ استفعال استفعال باشرہ یبشرو باب استفعال کے ساتھ استبشرو۔ وجاء اہل المدینہ، وہ آئے شہر والے سب خوش ہو کر خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب اس کی تلاوت سورۃ ہجر کی آج دو مزید آیات 66 اور 67، 66 اور 67۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو پڑھ کے سمجھ کے یاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔